فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو، اور اس میں سب سے پہلی جو چیز بیان کی فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کو حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت میں ڈالنے والا گناہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا۔ ایمان والا تو موحد ہوتا ہے، یہ توحید پرست ہوتا ہے، یہ صرف ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، اپنی ضرورتیں حاجتوں کو اگر مانگتا ہے تو صرف ایک اللہ سے مانگتا ہے۔ ہم لوگ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں اور اس کی فضیلت بھی بڑی آئی ہے آیت الکرسی پڑھنے کی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کے اندر کیا پیغام ہے؟ اللہ اکبر، توحید کا بہت بڑا پیغام آیت الکرسی کے اندر مضمر۔ آیت الکرسی میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی، کہ وہ زندہ ہے، القیوم، پورے نظام کو سنبھالنے والا ہے، کہ اللہ زندہ ہے۔ لہذا اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں ایسی ذات کے سامنے ہمیں رکھنی چاہے کہ جو کیا ہے؟ الحی، جو زندہ ہے، القیوم، جو سنبھالنے والا ہے۔ آگے فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اونگ آتی۔ اونگ کسے کہتے ہیں؟ سونے سے پہلے، سونے سے پہلے کا مقدمہ، سونے سے پہلے جو نیند سے پہلے کی جو چیز ہے کہ نیند سے پہلے جو انسان پر سستی طاری ہو تو اس کو اونگنا، تو فرمایا اللہ اونگتا نہیں، لا تأخذه سنة ولا نوم، اور اللہ سوتے بھی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے جو بھی جتنا بھی بڑا ہو، چاہے وہ وقت کا نبی کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، شہید کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، لیکن یہ تمام مخلوق ہیں، ان تمام کو اونگ بھی آتی ہے، یہ تمام سوتے بھی ہیں۔ ہم اگر رات کے وقت اپنی حاجتیں ان کے پاس لے جائیں گے، یہ اپنا دروازہ نہیں کھولیں گے، یہ اپنا دروازہ نہیں کھولیں گے۔ رات کے اندھیریوں میں، تاریکیوں میں بھی اللہ اپنے بندے کو بلاتا ہے، اے میرے بندے تو میری طرف آ، میں ہر وقت میں، ہر آن میں تیری حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ اللہ کے علاوہ تو کسی کی ایسی بادشاہت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی ایسی ملکیت نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا مالک نہیں جو ہماری حاجتوں کو پورا کرنے پر قادر ہو۔